مدینہ کرو دیے
نظر آیا تو رو دیے، روضہ رسول کا نظر آیا تو رو دیے، بیٹھے زمین پر سر کو جھکا ہوئے امام، بیٹھے زمین پر سر کو جھکا ہوئے سایہ کیا کسی نے رضا کا تو رو دیے، سایہ کیا کسی نے رضا کا تو رو دیے، عباس کی وفا کا شجر کا ذکر تھا، عباس کی وفا کا شجر کا ذکر تھا، بیٹے نے آ کے باپ کو پوچھا تو رو دیے، بیٹے نے آ کے باپ کو پوچھا تو رو دیے، روداد کر بلا کی سنا کیا کیے امام، روداد کر بلا کی سنا کیا کیے امام، ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے، جب ذکر شہر شام کا آیا تو رو دیے، ام البنین کو بیٹے کا پرسا دیا مگر، ام البنین کو بیٹے کا پرسا دیا مگر، صبرا کو دے سکے نہ دلاسا تو رو دیے، صبرا کو دے سکے نہ دلاسا تو رو دیے، پہنچے مدینہ تو رو دیے۔ الہی کا جو دن ہے، خدا کا ایک سلام
تمہارا ذکر رونق میرا وہ منبر الوداع تھی عجب خوشبو فضائے ہند میں تھی عجب خوشبو فضائے ہند میں باب زہرا کے گلے تر الوداع خبر ایک زندان دل میں بن گئی شاہ کی مظلوم دفتر الوداع شاہ کی مظلوم دفتر الوداع لیجیے انعام مدد سلام لیجیے انعام مدد سلام صابرہ زینب کے دل پر الوداع ہم بھی ہیں قید یہ زنجیر نام ہم بھی ہیں قید یہ زنجیر نام ناتواں سجاد مستر الوداع عزت مقصد کا سہرا باندھ کر جاؤ اے شبر کے دل بر اور دل سے اب نقش وفا ملتا نہیں جاؤ اور بسے دلاور الوداع جاؤ اے بسے دلاور اے جوانی بھی وبا یہ زندگی اے جوانی بھی وبا یہ زندگی اب تمہارے غم میں اکبر الوداع اور مجلسوں میں ہم کرو
سر کھلے اب نظر نہ جاگی سر کھلے نظر ہے اشکوں کی چادر الوداع نظر ہے اشکوں کی چادر الوداع روتے ہیں باخر بان حسین کہتے ہیں سبتے پیامبر الوداع کہتے ہیں سبتے پیامبر الوداع اشنا المظلوم سرور الوداع فاطمہ زہرا کے دلبر الوداع بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ العالمین سید حسن والحسین ابو القاسم محمد الامام المختار قاسم جنت النار صاحب العزت والفخار وجود قلبا غیر حوار الامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسخر قال باب الخیبر صاحب حوض الکوثر الذي سمته امه حیدر الامام المشارق والمغارب غالب على كل غالب مطلوب كل طالب مولانا ومقتدانا وهادينا الامام الانجم الثاقب علی ابن ابی طالب والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ پیکر بشر میں ہو کر سینے عالم میں آتا ہی نہیں، تو ہمیں اس کی معرفت کیسے ہو جب ہم اسے نہیں دیکھ سکتے؟ اس نے کہا کہ اس زمین کے سینے پر ہم کچھ ایسی ہستیاں بھیجیں گے کہ لوگ دیکھیں گے انہیں پہچانیں گے ہمیں۔ جو خدا مکان نہیں رکھتا، جو خدا جسم نہیں رکھتا، اس خدا کی وجود کی دلیل کو حجت کہتے ہیں کہ جسے دیکھ کے کافر کو بھی اللہ یاد آ جائے اسے حجت کہتے ہیں۔ مگر جب سرکار دو عالم رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ حجت کیا ہے، حجت کی تعریف کیا ہے، تو فرمایا کہ حجت وہ کہ جو خلق سے پہلے ہے، حجت وہ کہ جو خلق کے بعد ہے، حجت وہ کہ جو خلق کے ساتھ ہے۔ مگر جب مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ شہر علم کا دروازہ ہے، مولا آپ بتائے کہ حجت کیا ہے، حجت کی تعریف کیا ہے، تو فرمایا کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کا علم حجت میں موجود نہ ہو۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا علی کیا کوئی شے ایسی بھی ہے کہ جو حجت نہیں جانتی؟ تو سخی باپ کے سخی بیٹے نے اسے بھی خالی ہاتھ جانے نہیں دیا، کہا کہ حجت یہ کہنا نہیں جانتی کہ میں نہیں جانتا،
یعنی کہ حجت سے جہاں بھی جدھر بھی جس موسم کا بھی جو بھی سوال پوچھا جائے گا نہ تو کتابوں کا محتاج ہوگا نہ تو استاد کا محتاج ہوگا نہ تو باپ کا محتاج ہوگا اس کا جواب بھی بلا فصل ہونا چاہیے اگر فاصلہ ہو گیا تو بھی وہ حجت نہیں ہے اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها میں شہر علم ہوں تو یہ علی اس کا دروازہ ہے کہ ملا واحد کاشفی کہ جس کا نام تاریخ شیعت میں بڑے ادب کے ساتھ لیا جاتا ہے ان کی جوانی کا عالم ہے مسجد میں خطبہ دے رہے تھے خطبہ دیتے دیتے ایک منزل پہ آ کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں جبریل پوری زندگی میں 6000 مرتبہ تشریف لائے تو ایک کونے سے ایک بزرگ اٹھے کہا واحد کاشفی ٹھہرو پہلے میں سوال کا جواب دو جب تم نے کہا کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں جبریل پوری زندگی میں 6000 مرتبہ تشریف لائے تو اتنا بتانا کہ علی کی خدمت میں کتنی مرتبہ آئے اب دیکھیے بڑی مشکل میں پھنس گئے کہیں گے نہیں آئے مسجد مل کے مارے کی چاہنے والوں کا مجمع ہے کہیں گے آئے ثابت کیسے کریں گے بات مشکل کشا کی تھی یوں مشکل کشائی ہوئی کہا کہ سرکار آپ بیٹھے میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول کی خدمت میں جبریل پوری زندگی میں 6000 مرتبہ تشریف لائے تو کیا آپ نے حدیث نہیں سنی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها میں شہر علم ہوں تو یہ علی اس کا دروازہ ہے تو جو شہر میں ایک مرتبہ ہے دروازے سے 2 بار گزرنا پڑتا ہے صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ حجت ہو کہ جو خلق سے پہلے ہے دیکھیں خلق کیا ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے 2 چیزیں سامنے ہیں ایک وہ کہ جو زمین و آسمان سے پہلے ہے ایک وہ کہ جو زمین و آسمان کے بعد ہے جو زمین و آسمان سے پہلے ہے وہ حجت ہے جو زمین و آسمان کے بعد ہے وہ آدمی ہے پھر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے پانی کو خلق کیا 2 چیزیں سامنے ہیں ایک وہ کہ جو پانی سے پہلے ہے ایک وہ کہ جو پانی کے بعد ہے جو پانی سے پہلے ہے وہ حجت ہے جو پانی کے بعد ہے وہ آدمی ہے اب آدمی پانی کا محتاج ہے حجت پانی کی محتاج نہیں ہے تو بھی یہ کہنا غلط ہے کہ امام نے کربلا میں شہزادے علی اکبر کے لیے سوال آپ کیا تھا امام نے تو صرف حجت کو تمام کیا تھا پھر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے حیات و موت کو خلق کیا ہے 2 چیزیں سامنے ہے ایک وہ کہ جو حیات و موت سے پہلے ہے ایک وہ کہ جو حیات و موت کے بعد ہے جو حیات و موت سے پہلے ہے وہ حجت ہے جو حیات و موت کے بعد ہے وہ آدمی ہے اب آدمیوں کو موت کا خوف ہے حجت کو موت کا خوف نہیں ہے اب جتنے آدمی ہوں گے وہ موت سے ڈریں گے جو حجت ہوگی موت اس سے ڈرے گی کہ جنگ صفین میں مالک اشتر نے مولا کائنات سے پوچھا کہ یا علی آپ بغیر خوف کے بغیر جھجک کے دشمنوں کی سب میں چلے جاتے ہیں کیا آپ کو ڈر نہیں کہ کہیں موت واقع نہ ہو جائے تو علی نے عجب جملہ کہا کہ مالک مجھے نہیں پتا کہ میں موت کی جانب جاتا ہوں یا کہ موت میری جانب آتی ہے دوسرا سوال مالک اشتر نے کیا کہ یا علی میدان جنگ میں میں بھی ہوں آپ بھی ہے تلوار میری بھی چل رہی ہے آپ کی بھی چل رہی ہے واصل جہنم میں بھی کر رہا ہوں آپ بھی کر رہے ہیں مگر مولا دونوں میں کیا فرق ہے تو علی نے مسکرایا کہا کہ مالک جب تیری تلوار چلتی ہے تو گردنوں کو دیکھتی ہے علی کی ذوالفقار چلتی ہے تو 7 پشتوں کو دیکھتی ہے صلوات پڑھیں محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ حجت ہو کے جو خلق سے پہلے ہے پھر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو خلق کیا ہے 2 چیزیں سامنے ہیں ایک وہ کہ جو آدم سے پہلے ہے ایک وہ کہ جو آدم کے بعد ہے جو آدم سے پہلے ہے وہ حجت ہے جو آدم کے بعد ہے وہ آدمی تو
تو آدم علیہ السلام سے پہلے کون ہے؟ اس بات کی گواہی حضرت آدم نے دی کہ جب اللہ نے کہا کہ اے آدم تم ان کے اسماء بتاؤ، حضرت آدم نے کہا پالنے والے انت المحمود ھذا محمد، انت الاعلی ھذا علی، انت الفاطر السماوات والارض ھذا فاطمہ، انت المحسن ھذا حسن، انت الخطیب الاحسان ھذا حسین۔ اللہم صلی اللہ علیہ پالنے والے تو محمود ہے یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے یہ علی ہے، تو فاطر السماوات والارض ہے یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے یہ حسن ہے، تو خطیب الاحسان ہے یہ حسین ہے۔ آدم نے سب سے پہلے کوئی نماز کوئی سجدہ نہیں کیا، بس پنجتن کا نام اپنی زبان پہ لے کے اپنے پنجتنی ہونے کا اعلان کر دیا، اور خدا نے کیا کہا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، یعنی کہ اللہ نے بغیر کسی عمل کے آدم کو جنت میں بھیج کے قانون بنا دیا کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ پنجتنی نہ ہو۔ آدم علیہ السلام کے واقعے سے ایک بات ثابت ہے کہ کبھی بھی اسلام میں قیمت روح کی ہے، جسم کی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر سجدہ جسم کو ہوتا تو سجدہ اس وقت ہی ہو جاتا کہ جب اللہ نے حضرت آدم کا مجسمہ بنایا تھا۔ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ جب میں اسے سجا دوں، سوار دوں، اور جب میں اس میں اپنی روح داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ پتا چلا اسلام میں قیمت روح کی ہے، جسم کی نہیں ہے۔ اس لیے ہماری کوئی بھی نماز بغیر سجدے کے نہیں ہوتی، چاہے واجب نماز ہو چاہے مستحب نماز ہو، مگر ایک نماز ایسی ہے کہ جس میں سجدہ نہیں ہے، اور وہ نماز ہے نماز میت، کیونکہ اسلام میں قیمت روح کی ہے، جسم کی نہیں ہے۔ اس بات کی دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ 1,24,000 پیغمبروں کو نماز پڑھتے کو دیکھیں گے، سجدہ کرتے تو دیکھیں گے، مگر آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ ان کا رخ خانہ کعبہ کی جانب ہوتا تھا، بلکہ ان کا رخ تو بیت المقدس کی جانب ہوتا تھا، بلکہ ہمارے نبی نے بھی اپنی ابتدائی نماز بیت المقدس کی جانب پڑھی ہے۔ یہ تو نماز کی حالت میں حکم آیا، آج سے ہم نے قبلہ بدل دیا۔ میں کہوں گا پالنے والے تم نے قبلہ کیوں بدلا؟ آواز آئے گی کہ کیا تم نے آدم کے واقعے سے سبق نہیں لیا کہ سجدہ روح کو ہوتا ہے، جسم کو نہیں ہوتا، جب تک کہ 12 رجب کی 13ویں شب کو اس میں روح کعبہ علی نہ آئے میں سجدہ نہیں کروا سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اسلام میں قیمت روح کی ہے، جسم کی نہیں ہے۔ اگر دلیل نہ دوں شاید بات ثابت نہیں ہوگی۔ فتح مکہ کے موقع پر پیغمبر اسلام خانہ کعبہ کے صحن میں تشریف فرما، نماز ظہر کا وقت آیا، نگاہ رسالت کالے رنگ کے صحابی کو ڈھونڈ گئی، کہا علی بلال کو بلاؤ۔ علی کی موجودگی میں بلال کو بلایا گیا، کہا بلال نماز ظہر کا وقت ہے، اذان کرو۔ بلال نے ہاتھ جوڑے، کہا یا رسول اللہ آپ کے حکم کو تکمیل تک پہنچانا میں اپنی زندگی کا فرض سمجھتا ہوں، کہاں کھڑے ہو کر اذان کروں؟ خانہ کعبہ کی دیوار پر اشارہ کیا، کہا بلال تم خانہ کعبہ کی دیوار پر کھڑے ہو کر اذان کرو۔ بلند وہ نہیں جسے راوی بلند کرے، بلند وہ ہے کہ جسے رسول بلند کرے، کہ آج رسول نے بلال کو اس قدر بلند کر دیا کہ ابراہیم و اسماعیل کے رکھے ہوئے پتھروں پر قدم رکھتا ہوا بلال خانہ کعبہ کی دیوار پہ پہنچا، اذان کہنا چاہتے تھے، اللہ اکبر کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، مگر نہ جانے بلال کے ذہن میں کیا آیا، اپنے ہاتھوں کو چھوڑا، پیغمبر کے چہرے کی زیارت کر کے فرمایا کہ یا رسول اللہ جب بھی میں اذان کہتا تھا میرا رخ تو خانہ کعبہ کی جانب ہوتا تھا، اب تو میں خانہ کعبہ پہ کھڑا ہوں، اب میں کہاں دیکھ کے اذان دوں؟ تو علی کو سینے سے لگا کے کہا کہ بلال تو علی کو دیکھ کے اذان کہتا رہے، اس لیے کہ تو جس پہ کھڑا ہے وہ تو جسم کعبہ ہے، علی تو روح کعبہ ہے۔
لوہے کا ہے، اس لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ یا علی انت بی منزلت کعبہ، اے علی تم کعبے کی منزل پر ہو۔ کعبے میں علی میں بہت گہرا رشتہ ہے، خاص رشتہ ہے، اس لیے کہ کعبہ بھی طاہر ہے، علی بھی طاہر ہے، کعبہ بھی طیب ہے، علی بھی طیب ہے، کعبہ بھی نور ہے، علی بھی نور ہے، کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے تو علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، کعبے کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، کعبے کی محبت عبادت ہے، علی کی محبت عبادت ہے۔ کعبے کو دو پیغمبروں نے بلند کیا، علی کو پیغمبر نے غدیر کے میدان میں بلند کیا۔ کئی مخالفتوں کے باوجود بھی کعبہ کعبہ رہا، کئی مخالفتوں کے باوجود بھی علی علی ہے۔ کعبہ کسی کے در پہ نہیں گیا، سب کعبے کے در پہ آئے۔ اسی طرح میرا مولا کسی کے در پہ مانگ کے نہیں گیا، سب میرے مولا کے در پہ آئے، اور جب آئے کیسا دیا؟ وحشی آیا انسان بنا دیا، انسان آیا مسلمان بنا دیا، مسلمان آیا سلمان بنا دیا، سلمان آیا فخر سلیمان بنا دیا، بے زر آیا ابو ذر بنا دیا، گنہگار آیا حر بنا دیا، صاحب کردار آیا عیسیٰ بن عمار بنا دیا۔ کہ نماز پڑھتے وقت اگر ذرا سا رخ کعبے سے ہٹے تو نماز باطل ہے۔ شریعت کا حکم ہے، شریعت محمدی کا حکم ہے کہ نماز پڑھتے وقت اگر ذرا سا بھی رخ کعبے سے ہٹ جائے تو نماز باطل ہے۔ اسی طرح زندگی کے کسی بھی حصے میں ذرا سا بھی دل میں بغض علی آ جائے تو نفل باطل ہے۔ صلوات پڑھے محمد کہ مولا کائنات کی ذات کیا ہے؟ پیغمبر نے کعبے سے تشبیہ کی ہے، دنیا کہتی ہے کہ ہم لوگ مولا کائنات کو عقیدت میں مانتے ہیں۔ دیکھیں مولا کائنات کسی عقیدت کا نام نہیں ہے، دین کی ضرورت کا نام ہے۔ جیسے پانی اور آکسیجن کسی عقیدت کا نام نہیں ہے، دین کی ضرورت کا نام ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم پانی اس لیے پیتے ہیں کہ ہمیں پانی سے محبت ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم آکسیجن اس لیے لیتے ہیں کہ ہمیں آکسیجن سے محبت ہے۔ جیسے پانی اور آکسیجن کسی عقیدت کا نام نہیں ہے، انسان کی زندگی کی ضرورت کا نام ہے، اسی طرح فضائل علی بھی کسی عقیدت کا نام نہیں ہے، معرفت الہی کی ضرورت کا نام ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پانی اور آکسیجن نہ ہو تو جان کو خطرہ ہے، فضائل علی نہ ہو تو ایمان کو خطرہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد کہ فضائل علی دین کی ضرورت تھا۔ قرآن کی آیت ہے کہ کیا عالم جاہل کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا خبیث طیب برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ناپاک پاک برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا خود پرست خود شکن برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مسئلہ پوچھنے والے مسئلہ بتانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ درود پڑھنے والے جن پر درود بھیجا جائے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ہلاک ہونے والے ہلاکت سے بچانے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جب یہی اصول مشیت ہے تو پھر خود خانوں میں پیدا ہو کے کافر ماں باپ کی آغوش میں جوان ہونے والے اللہ کے گھر میں پیدا ہو کے آغوش رسالت میں پل کے جوان ہونے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم جاہل برابر نہیں ہو سکتے، خبیث طیب برابر نہیں ہو سکتے، ناپاک پاک برابر نہیں ہو سکتے، خود پرست اور خود شکن برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہی اصول مشیت ہے تو بھی علم چھوڑ کے آ جانے والے خیبر کا در اکھاڑنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کہ اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو جو فضیلتیں دی تنہا مولا کائنات کو دی۔ کسی کو علم دیا، کسی کو تقویٰ دیا، کسی کو خلت دی، کسی کو ہیبت دی،
کسی کو جمال دیا، کسی کو سلطنت دیا، کسی کو صبر دیا. بگڑ جائے تو 1,24,000 پیغمبر ہے، اگر سمیٹ دیا جائے تو ذات مولا کائنات. کہ جب حجاج بن یوسف کے دربار میں ایک مومنہ کو گرفتار کہتے لایا ہے کہ وہ حجاج کہ جو ایک دن میں کہیں مومنین کے قتل کے بغیر نہیں رہا، اس ظالم کے دربار میں جب ایک مومنہ کو گرفتار کر کے لایا گیا تو ظالم نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم علی کو دوسروں پر ترجیح دیتے. کہا کہ تم نے بالکل غلط سنا، میں علی کو دوسروں پر ترجیح نہیں دیتی، میں تو علی کو انبیاء پر ترجیح دیتی ہوں. پوچھا ثابت کیسے کرو گی؟ آدم تھی، گیہوں کے درخت کے پاس ہے، یہ میرا مولا ہے. کبھی اللہ نے منع نہیں کیا، مگر کبھی میرے مولا نے زندگی میں عمدہ غذا نہیں کھائی. وہ نوح اور لوط کی بیویاں ہیں کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ نافرمان ہے. یہ میرے مولا کی زوجہ ہے جس کے لیے قرآن میں آیت تطہیر آئی ہے. ابراہیم ہے، کہہ رہے تھے پالنے والے مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، خلق کا اطمینان چاہتا. میرا مولا ہے، کہہ رہا ہے آسمان کے پردے ہٹ جائیں گے، علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. عیسیٰ ہے، سولی پہ چڑھے، کہا پالنے والے تو نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے. میرا مولا ہے، 19ویں رمضان کی صبح سر پہ ضربت لگی تو کہا کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، آج علی فتح کی منزل پہ ہے. فتح کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھا کہ پالنے والے بتا کہ فتح کیا ہے، تو کہا کہ جس طرح پاک و پاکیزہ نفس اپنے خدا سے لیا ہے اسی طرح واپس کرنے کا نام فتح ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی تو کہا کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، جس کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس طرح پاک و پاکیزہ نفس اپنے اللہ سے لیا تھا واپس بھی کر دیا. کہ مولا کائنات دو جہاں کا حاکم، دو جہاں کا شہنشاہ، کہ جب کبھی علی لقمہ اٹھاتے آسمان کا رخ کر کے کہتے معبود اگر کوئی علی کی حکومت میں بھوکا سو رہا ہے، علی کی دعا یہ ہے کہ یہ دیوار علی کے منہ سے چھین دے. علی نے کبھی اپنی زندگی میں کسی یتیم کو یتیم ہونے کا احساس ہونے نہیں دیا، کبھی کسی مسکین کو مسکین ہونے کا احساس ہونے نہیں دیا. کہ جب مولا کائنات کو غسل دیا جا رہا تھا پشت پر کچھ گٹوں کے نشان دیے گئے. امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ کیا نشان ہے؟ تو کہا کہ میرا بابا رات کے اندھیرے میں روٹیوں کا تھیلا اپنے کھانے پر رکھ کر ایک ضرورت مند کے گھر پر پہنچاتا، ہر دروازے سے یہی صدا آتی کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے. آج علی کے لیے قیامت کی منزل ہے کیونکہ بھائی کا سایہ سر سے اٹھ رہا ہے. سرکار دو عالم کی شہادت علی کے لیے عظیم مصیبت ہے. کہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب بھی کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بیٹی کو پرسہ کیا جاتا ہے. بعد رسول فاطمہ کو کیسا پرسہ ملا؟ چلتا دروازہ شکم فاطمہ پہ گرایا گیا. ایک شخص صادق آل محمد کی خدمت میں آیا، کہا فرزند رسول آپ کی جگہ امجدہ فاطمہ دروازے دیوار کے درمیان کیسے آ گئی؟ امام نے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا کہ سوال کرنے والے تم نے بڑا عجب سوال کیا ہے. کیا تم نے کبھی زندگی میں چلتی چکی دیکھی ہے؟ جب چکی چلتی ہے تو چکی کے دونوں پارٹوں کے درمیان جس طرح گھوں پیر جاتے ہیں اسی طرح میری جگہ امجدہ فاطمہ زہرا دروازے دیوار کے درمیان آ گئی. تڑپ کے آواز دی کہ اے فضا میرا محسن شہید ہو گیا. کہ سرکار دو عالم رسول اللہ کا آخری وقت آیا، غص سے آنکھیں کھولی، فضا سے کہا فضا ذرا تبرکات کا صندوق تو لے آنا. تبرکات کا صندوق لایا گیا، جنت کا کفن نکالا، کفن کے 4 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اپنے لیے رکھا، دوسرا ٹکڑا مولا کائنات کو دیا.
کہا یا علی جب تمہارے سر پہ ضربت لگ جائے یہ کفن تم رکھ لینا. کفن کا تیسرا ٹکڑا شہزادے کو نے ان کو دیا. کہا فاطمہ جب تیرے پہلو پر جلتا دروازہ گر جائے یہ کفن تم رکھ لینا. کفن کا چوتھا ٹکڑا حسن مصطفیٰ کو دیا. کہا کہ حسن جب تیرے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو جائے یہ کفن تم رکھ لینا. کفن ختم ہو گیا. فاطمہ زہرا نے حسین کو دیکھا. کہا بابا آپ میرے حسین کو بھول گئے. بابا آپ نے علی کو کفن دیا, آپ نے حسن کو کفن دیا, آپ نے میں اجڑی ہوئی ماں کو کفن دیا. بابا آپ میرے حسین کو کیوں بھول گئے؟ رسول اللہ کہتے ہیں فاطمہ میں اور حسین کو بھول جاؤں؟ ارے کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے. میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا جس کے لاشے کو نہ کوئی غسل دینے والا ہوگا نہ کوئی کفن دینے والا ہوگا. لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. آج کی تاریخ کی دوسری مصیبت حسن مصطفیٰ کی شہادت ہے کہ امام حسن علیہ السلام کو رسول کے پہلو میں دفن ہونے نہیں دیا گیا. شہزادے کے جنازے پر تیر برسائے گئے. مجھے نہیں پتا کہ حسن کے جنازے میں کتنے تیر لگے تھے, مگر تاریخ بتاتی ہے کہ جب پہلا تیر چلا تو عباس نے جنازہ چھوڑا. کہا کہ بیٹا علی اکبر ذرا جنازہ تو پکڑ, کس کی مجال ہے کہ جو عباس کی زندگی میں بھائی کے لاشے پر تیر برسائے تو پھر عباس کی زندگی کا فائدہ ہی کیا ہے؟ حسین نے کہا کہ عباس تلوار نہ چلانا, مجھے مدینے کو کربلا نہیں بنانی ہے. بھیا حسن تو خوش نصیب ہے, نانا کا وطن بھی ہے, کفن دینے والے بھائی بھی ہے, ماں کا پہلو بھی ہے, مگر ہمیں نہ تو نانا کا مدینہ ملے گا, نہ تو کفن دینے والے بھائی ملیں گے, نہ تو ماں کا پہلو ملے گا. امام حسن کے جنازے کو غربت کے عالم میں جنت البقیع میں دفن کیا گیا, مگر جب آل محمد گھر واپس آئے تو مادر قاسم نے قاسم کے سر پہ خاک کو ڈالا. کہا کہ قاسم دیکھ لی ماں کی غربت کہ باپ کے جنازے پر تیر برسائے گئے. تو قاسم نے ہاتھوں کو جوڑا, کہا کہ اماں بابا کے جنازے پہ تو صرف تیر تھے, دیکھ لینا کربلا میں میرا جنازہ بھی نہیں آئے گا, بلکہ چچا اپنی ابا کے دامن میں میری لاش کے ٹکڑے سمیٹ کے لائیں گے. یہی وجہ ہے کہ عاشور کے دن جب حسین قاسم کے جنازے پر پہنچے لاش کے ٹکڑوں کو سمٹا. ارے یہ محمد کے دل کے ٹکڑے ہیں, یہ علی و فاطمہ کے دل کے ٹکڑے ہیں, یہ حسن کے دل کے ٹکڑے ہیں. لعنت اللہ علیہ واسطہ محمد والے محمد کا, واسطہ اس شب کی عظمت کا, بانی مجلس و حاضران مجلس کے دلی مقاصد ہمیں جو مشتاق ہے جو زیادات ہونے ہیں جو دل فرما, جو بے علم ہے انہیں علم عطا فرما, جو بے اولاد ہے اولاد صالح عطا فرما. ہم سب کو زندگی کے امتحان میں کامیابی عطا فرما. کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں حسین کی. جہاں جہاں مومن مومنات ہیں ان کی ایمان عزت آپ کو حفاظت فرما. ہماری گنہگار آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کو رومال جناب سیدہ میں قبولیت کا درجہ رہا. امام کے دور میں تاجیل جی تیرے
Say,